الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافعی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، بروز قیامت میری قبر سب سے پہلے شک ہوگی، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہی ہوں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی۔ تو جناب جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے چلیں گے۔ یعنی آئیے عقیدتوں کے گلشن سے محبتوں کے پھول سمیٹ کر اس عظیم ترین بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت اور ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نور نظر ہیں، جن کا مبارک نام اور کنیت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ولادت سے پہلے عطا فرمایا، جو مولا کائنات کی ڈھارس بھی بنے اور حسنین کریمین علیہ السلام کی ڈھال بھی بنے، جو ما فوق عقل شخصیت کے مالک تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کا عکس جمیل بنا کر اس دنیا میں بھیجا کہ علم و فضل کے میدان میں نگاہ ڈالے۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم کا حسین ترین عکس نظر آتے ہیں۔ عبادت و ریاضت و زہد و قناعت کے میدان پر نظر ڈالیں تو آپ امام المتقین کے حسین ترین پرتو نظر آتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت کے میدان پر نظر ڈالیں تو آپ خطابت کے تاجدار کا سراپا مجسم نظر آتے ہیں۔ جرت و شجاعت و بہادری کی بات کریں، اس میدان پہ نظر ڈالیں تو آپ حیدر کرار کے رنگ حیدری میں ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی زور بازو پر اگر نگاہ ڈالیں تو ایسا لگتا ہے جیسے فاتح خیبر کا سراپا مجسم ہے، کہ جس طرح فاتح خیبر شیر خدا مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تنہا خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا، اسی طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور بازو ناظرین اس کا عالم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے لوہے کی زرہ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت اور قوت سے نوازا تھا، اور یہ ناظرین میدان جنگ کی بنیادی طور پر اس تربیت کا نتیجہ ہے جو خود صاحب ذوالفقار نے اپنے اس شہزادے کو دی تھی، کہ کس طرح میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، کس طرح دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، اور کس طرح اسے زیر کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر طاقت اور قوت والے تھے کہ جب قیصر روم نے اپنے طاقتور ترین شخص کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقابلے پر کھڑا کیا تو آپ کی طاقت جسمانی قوت کے آگے ایک لمحے بھی وہ کھڑا نہ ہو سکا اور ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین کرام، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی جسمانی طاقت اور قوت کی وجہ سے اور اسی قوت ایمانی کی وجہ سے مولا کائنات کی جانب سے جنگی اور عسکری تربیت کی وجہ سے ہمیشہ اپنے والد بزرگوار کے دستے راست رہے، ہر میدان میں ان کے ساتھ ساتھ داد شجاعت دیتے رہے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے کئی مارکوں میں مولا کائنات نے علوی علم انہی کے دستے مبارک میں دیا۔ کسی جنگ میں نہ تو ان کو کوئی شکست ہوئی اور نہ کبھی انہوں نے جنگ کے ارادے سے سستی کا اظہار کیا، مطلب جنگ کو چھوڑنا تو چھوڑ دیجئے صاحب، سستی کا اظہار تک نہ کیا۔ یعنی آپ اتنے متحرک تھے میدان جنگ کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے سوال کر لیا، بڑا ہی لطیف اور محبت بھرا جواب آپ نے دیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ کے والد خطرات کے موقع پر آپ ہی کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی حسن حسین علیہ السلام کو علیحدہ رکھتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ناظرین وہ بڑا ہی کمال، بلکہ یوں کہیے کہ اہل بیت سے محبت سے بھرپور جواب تھا، کہ وہ دونوں میرے بھائی اپنے باپ کی آنکھیں اور میں ان کا دست و بازو ہوں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور انتہائی حسین وصف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا حصہ تھا کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بے انتہا خدمت گزار تھے۔ خدمت گزاری کا بھی ناظرین انتہائی خوبصورت
خوبصورت اور میٹھا انداز تھا کہ جیسے ماں، یوں ذہن میں رکھیے کہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے نا، اسی طرح سے وہ اپنی ماں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ پھر علمی مقام اور مرتبہ اس درجے کمال تھا کہ ظاہر ہے باب مدینۃ العلم کے شہزادے ہیں، تو علامہ ابن سعد محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھتے ہیں کہ بڑے صاحب علم تھے۔ ابن حبان ان کو ان کے خاندان کے فاضل ترین افراد میں شمار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک میں وسیع پیمانے پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، جو اس زمانے میں اپنی مثال آپ تھا۔ ناظرین کرام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا پیار تھا۔ اسی طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی اپنے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا پیار بھی کرتے تھے اور اعتماد بھی فرمایا کرتے تھے، اور یہ پیار، یہ اعتماد اس محبت کا نتیجہ تھی جو مولا کائنات اور امام حسن پاک علیہ السلام نے ان کو منتقل کی تھی۔ مولا کائنات کی حسنین کریمین علیہ السلام کو وصیت تھی کہ وہ تمہارے حقیقی بھائی کے برابر ہیں اور تمہارے باپ کے لڑکے ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے باپ ان سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے حسنین کریمین علیہ السلام نے اس وصیت کو پورے طور پر ملوز خاطر رکھا اور کسی موقع پر ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت حسن علیہ السلام کو جب ناظرین آخری وقت آیا تو حضرت حسین علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ میں تم کو تمہارے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، وہ دونوں آنکھوں کے درمیان چمڑے کی طرح عزیز ہیں۔ پھر محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ ضرورت کے وقت حسین علیہ السلام کے گرد جمع ہو کر ان کی مدد کرنا۔ اور یہ وجہ ہے ناظرین، جب امام علی مقام نے مدینہ پاک کو چھوڑا تو آپ کی انٹیلیجنس کا کردار، آپ کے نائب کا کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے ہمارے ساتھ آج اس انٹرسٹنگ، انفارمیٹو اور انتہائی عشق اور محبت سے بھرپور پروگرام میں جڑے رہنا ہے۔ پہلے تو میرا خیال ہے اس میں پروفیسر صاحب، ظاہر تعارف تو ہم صاحب ایسی ہستیوں کا کیا پیش کریں، آئیے اس سے ڈالتے ہیں مولا کائنات کے شہزادے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حسین سا تعارف ہے، آغاز وہاں سے کیجیے اور پھر خاندانی مناقب اور فضائل الفاظ کے ذریعے سے ذرا اپنے الفاظوں کو آپ رفت بخشیے، اور خاص طور پہ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی پیدائش سے پہلے جو ان پر عنایات ہیں صاحب، وہ تو بڑی کمال ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ میں کیا، میری ہستی کیا کہ میں اس عظیم انسان کا تعارف حسین انداز میں پیش کر سکوں جن کی مولا کائنات سے نسبت ہے۔ اس مبارک موقع پر آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی اولاد ان کے 5 بیٹوں سے چلی ہے۔ ٹھیک، حسن، حسین علیہ السلام، محمد بن حنفیہ، عمر الاکبر، عباس بن کلابیہ۔ آج کا یہ پروگرام ان کی اولاد کو اس انداز میں سننا ہے کہ ہم جن مقدس ہستیوں سے تعلق رکھتے ہیں، حسین تعارف آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں دے دیا۔ جزاک اللہ۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین سے حسین تر تعارف یہ ہے کہ وہ مولا کائنات سے نسبت رکھتے ہیں۔ سبحان۔ میں جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں واہ، تو قرآن کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام، ٹھیک۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی طرز حیات اپنانے والا اپنے آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتا، دنیا اور آخرت میں رسوائی اس کا مقدر ہے۔ ایسے ہی۔ اب جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کا ان کی اولاد ہونا ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک طالب علم کے طور پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کا نام خود رکھا، واہ، خود تربیت کی، واہ، اور علی کے معنی ہے علو، بلندی، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو اسلام کی
بلندی کے لیے، اسلام کو علو پر لے جانے کے لیے جو خدمات سر انجام دی وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ واہ سبحان۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ساتھ نسبت ہونا دین و دنیا کی سعادتوں میں سے اتنی عظیم سعادت ہے کہ باقی تمام سعادتیں اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہیں۔ ہائے ہائے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خولہ بنت جعفر کے بیٹے، قبیلہ بنو حنیف سے تعلق رکھنے والے اس سردار کی اولاد، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کیا ہوا تھا، وہ کوئی بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد کسی بھی خاتون کو عقد میں لاتے ہیں تو سامنے ایک ہی بات ہوتی ہے، اے اللہ اس سے ایسے بیٹے دینا جو اسلام کو سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اسلام کو بلندیاں عطا کر سکیں۔ ام البنین کا ذکر کریں تو وہاں کیا بات، اللہ کیا کہنے، کیا اب یہاں حضرت خولہ کا ذکر آتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ان سے جو محمد ابن حنفیہ مل رہے ہیں، آج ان کی اولاد کو اس میں غور کرنا چاہیے کہ محمد ابن حنفیہ اپنے جد اعلیٰ، اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس عظمت کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بدر سے لے کر، ویسے تو ہجرت سے شروع ہو جاتا ہے لیکن بدر سے لے کر فتح مکہ تک وہ مقام آتا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کو اپنے کندھوں پر کھڑا کر کے فرماتے ہیں کہ اے علی، آج اللہ کے گھر کو تمام غلاظتوں سے پاک کر کے دنیا کو بتا دے کہ اسلام انسانیت کی طہارت کے لیے، انسانیت کو اس کا حسین چہرہ دکھانے کے لیے، انسانیت کی بلندی کے لیے کیا کام رکھتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جس کو نسبت ہوئی، اب محمد ابن حنفیہ ان کا ایک جو شرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم محمد ہیں، اور آپ نے ایک موقع پر جب کسی نے کسی کو پکارا کہ یا ابو القاسم تو حضور علیہ السلام متوجہ ہوئے، اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں، میں نے تو ان کو بلایا ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمو بے اسمی ولا تقتنو بے کنیتی، میرے نام پر نام رکھنے کی اجازت ہے لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، ابو القاسم محمد میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو حضرت محمد بن حنفیہ کے لیے یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ ابو القاسم بھی ہوں گے، محمد بھی ہوں گے۔ تو محمد بن حنفیہ نے اسلام کی اس عظمت کو کس انداز میں بلندیوں پر پہنچایا کہ جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا تو اس انجام میں لوگوں نے سوچا کہ شاید باطل جو ہے وہ بڑا سرخرو ہو گیا ہے، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوا، اس کو انجام بد تک پہنچانے والے محمد ابن حنفیہ کا ہی کردار وہاں بھی نظر آتا ہے۔ کیا کمال بات ہے، یہ کتنا لطیف نکتہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کنیت، ظاہر ہے یہ تو صرف آپ ہی کا خاصہ، لیکن قربان جاؤں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قربان جاؤں ان کی عطاؤں پر کہ اپنے نام پہ نام رکھا، اپنی کنیت پہ کنیت رکھی، نام محمد نام اور کنیت ابو القاسم۔ اچھا اب اس میں ایک جو بڑا خاص وصف، اور یہ میں نے ابتدا میں ایک جملہ عرض کیا اور ظاہر ہے آج آپ کو ناظرین مولا کائنات کی ہستی کے جو مختلف یوں کہہ لیجئے کہ اپنا جو رخ ہیں وہ بڑے حسین سے جو رخ ہیں، اور وہ آپ کو بنیادی طور پہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں سننے کو ملیں گے۔ اب جو علمی مقام اور مرتبہ ہے صاحب، وہ ظاہر باب مدینۃ العلم کا پرتاؤ ہے، تو ایک تو یہ بتائیے کہ علمی مقام اور مرتبہ، پھر دوسرا جن اساتذہ سے آپ نے فیض حاصل کیا اور پھر اپنا فیضان جن شاگردوں میں منتقل کیا، ذرا اس کے بارے میں گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھی آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ ایک ذات مختلف صفات سے متصف نظر آتی ہے۔ یہ اپنے والد گرامی حیدر کرار کی جرأتوں کا مظہر بن کر میدان کارزار میں بھی نظر آتے ہیں۔ علم و ادب کی مجلس ہو تو وہاں فصاحت و بلاغت سے بھرپور گفتگو کرتے ہوئے برسر منبر نظر آتے ہیں۔
علمی مقام کی بات ہو، علم حدیث کی بات ہو تو ایک عظیم محدث کے طور پر سامنے آتے ہیں، اور جب رات چھا جاتی تھی اور لوگ آرام کرتے تھے تو یہ ایک شب زندہ دار کی طرح سر بسجود نظر آتے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کا اندازہ اسے ایک جملے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس نے مجمع العلوم اور باب مدینۃ العلم جیسے باب کی آغوش میں پرورش پائی ہو، اس کی علمی مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کے جہاں تک اساتذہ کی بات ہے تو آپ کے علمی مقام میں سے آپ کی ایک محدثانہ شان ہے حدیث روایت کرنے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے جو آپ کے اساتذہ ہیں تو اس میں سب سے پہلے باب مدینۃ العلم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں، پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حدیث نبویہ کے بحر بے کراں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن سے آپ نے حدیث کو روایت کیا، یعنی ٹاپ آف دا لائن شخصیات اسلامی تاریخ کی۔ جی بالکل۔ اچھا پھر آپ خود فرماتے الحسن والحسین خیر منی، حسن اور حسین دونوں مجھ سے بہتر ہیں، کس اعتبار سے؟ اپنی والدہ کے اعتبار سے بھی اور عمر کے اعتبار سے بھی کہ وہ بڑے ہیں، لیکن وَأَنَا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِي مِنْهُمَا، لیکن جب مولا علی المرتضیٰ سے روایات کی بات آئے گی تو میں ان سے زیادہ جاننے والا ہوں، میں ان سے زیادہ جانتا ہوں۔ اسی لیے محدثین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات حضرت محمد بن حنفیہ نے لی ہیں وہ معتبر ترین روایات ہے۔ اس کی وجہ پھر ابن عساکر نے لکھی، کہتے لا نعلم احدا سندا اکثر ولا اصح مما اسند محمد ابن حنفیہ، میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا جس نے محمد بن حنفیہ سے بڑھ کر کثرت کے ساتھ سند کے اعتبار سے صحیح روایات مولا علی سے آگے بڑھائی ہوں۔ واہ، یعنی اگر میں اس کو ایک لفظ کے اندر پروں تو یہ مناسب ہوگا کہ مولا کائنات نے جو اپنا علمی فیضان ہے وہ آپ میں منتقل کیا۔ جی بالکل ایسا ہے، جی بالکل ایسا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ کثرت کے ساتھ روایات محمد بن حنفیہ وہ روایت کرتے ہیں۔ علامہ اجلی نے آپ کے ثقہ ہونے پر وہ تحریر فرمائی، اور ثقہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس شخص کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ حدیث کو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کانا رجلا صالحا تابعیا ثقتا مدنیا، آپ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو نیک بھی تھے، تقوی و طہارت کے پیکر بھی تھے، صالح بھی تھے، تابعی بھی تھے، ثقہ بھی تھے اور مدنی تھے۔ تو یہ تعریف آپ کی فرمائی۔ پھر حضرت امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر آپ کو خراج عقیدت پیش کیا، کہتے ہیں کانا ورعن قصیر العلم، کہ ایک طرف تو آپ کا تقوی ہے، اس میں آپ اپنی مثال آپ ہیں، تو دوسری طرف آپ کا علمی مقام ہے تو آپ ایک کثیر العلم شخصیت ہے۔ اب جہاں تک امام حسن بصری جس طرح بصرہ کے اندر ایک بڑا وسیع آپ کا علمی حلقہ تھا، اسی طرح حضرت محمد بن حنفیہ کا مدینہ طیبہ کے اندر بڑا وسیع ایک علمی حلقہ تھا، جہاں امام حسن بصری کے علمی حلقے سے بہت سے مکاتب فکر کے لوگ نکلے، اسی طرح مدینہ طیبہ کے اندر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس علمی سے بہت سے مکتب فکر کے لوگ نکلے۔ اب جہاں تک آپ کے تلامذہ کی بات ہے، آپ کے شاگردوں کی بات ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ کے چاروں صاحبزادے حضرت ابراہیم، حضرت حسن، حضرت عبداللہ، حضرت اون، یہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ پھر آپ کے بھانجے آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، آپ کے بھتیجے آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ایک پوتے آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، اسی طرح حضرت عطا بن ابی رباح آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، حضرت منہال بن عمر آپ کے شاگردوں میں، محمد بن قیس اور منذر بن جالا اور عمر بن دینار، اور آپ کے ایک شاگرد ایسے ہیں کہ جن کا نام سن کر لگتا ہے اگر یہ شاگرد ہیں تو استاد کا مقام کیا ہوگا، وہ باقر العلوم امام محمد باقر ہیں جو آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اور آخری بات اس میں یہ عرض کروں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم جا کر محمد بن حنفیہ سے پوچھو، وہ اس سوال کا جواب دیں گے۔ جب جواب حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ اہل بیت نبوت کا خاصہ ہے کہ اللہ نے ان کو فہم و فراست عطا کی۔ جنید بھائی اس منظر کو دیکھ کر وہ منظر یاد آیا کہ یہاں عبداللہ ابن عمر ہیں، وہاں حضرت فاروق اعظم تھے، سوال پوچھنے کے لیے ایک بندہ مسجد نبی میں آیا تھا، آپ نے فرمایا علی موجود ہوں تو میں جواب دوں گا، یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، فرماتے محمد بن حنفیہ ابن علی موجود ہیں، میں جواب نہیں دوں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر فرما رہے فقیہ مدینہ، جی بالکل، یعنی سات فقہا میں جن کا نام، مفتی اعظم، آپ فرماتے ہیں کہ ان سے جواب مانگو تو یہ جو رحماء بینہم ہے یہ نسلوں میں منتقل ہوا۔ کیا اچھی اور کیا شاندار مثال آپ نے دی، آپ سلامت رہیے۔
اب آئیے صاحب، یہ بڑا ایک میں آج بڑا مس کرتا ہوں اس بات کو، اور میں سوچتا ہوں صاحب کسی ایک شعبے کو ہم اٹھا لیتے ہیں مثال کے طور پہ، جو علمی کام کر رہے ہیں وہ علمی کام کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے مطلب اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا کسی اور جہد کے اوپر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے وہی جہد پکڑی بھی ہے۔ اب حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو یہ علم کے عظیم ترین مینار، عظیم ترین شاہکار نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف میدان جہاد کے شہ سوار بھی نظر آتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی شخصیت جو، اچھا کمال یہ ہے کہ کسی جگہ آپ انڈر ریٹ نہیں کر سکتے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ علمی طور پہ کچھ کمی تھی معاذ اللہ، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میدان جہاد میں جو ہے کہیں کمی تھی، دونوں جگہ پہ جو ہے ٹاپ آف دا لائن جو ہے وہ آپ کی ہستی نظر آتی ہے دونوں اوصاف کے اندر۔ تو آپ کی شجاعت و بہادری پہ ایک تو بات کیجیے، دوسرا یہ کہ یہ بھی ظاہر ہے تربیت جو ہے وہ حیدر کرار کی ہے، شیر خدا کی ہے بنیادی طور پہ، فاتح خیبر کی ہے، کہ کس انداز سے آپ نے تیار کیا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور خاص طور پہ یہ دیکھیے کہ پوری اسلامک اسٹیٹ میں جب بات آئی، مطلب یہ چونکہ وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ رومن امپائر جو ہے وہ اپنے جو مطلب خاص طور پہ نوادرات مطلب مختلف یوں کہہ لیجیے شعبوں کے ہوتے تھے وہ پیش کرتے تھے، تو مسلم اسٹیٹ بھی پیش کرتی تھی، تو پوری اسلامک اسٹیٹ کے اندر اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی شخصیت تھی طاقت اور شجاعت کے حوالے سے تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شک و شبہ سیدنا محمد بن حنفیہ کی ذات جرت و شجاعت، ہمت و بہادری اور سیرت و کردار کا ایک قابل فخر باب ہے۔ آپ علم و عرفان کے سمندر تھے، شجاعت و جوانمردی، صبر و استقلال، عزم و ہمت، شمشیر زنی اور جاہ و جلال جیسے اوصاف حمیدہ میں اپنے والد سیدنا علی المرتضیٰ کا عکس جمیل تھے۔ اور یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ سیدنا محمد بن حنفیہ خلقی اور خلقی صفات کا حسین پیکر تھے، قوت حیدری کے وارث تھے، اور آپ ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ اس بات سے لگائیے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ ایک دفعہ بازار سے زرہ خرید کر لائے، جو فولادی لباس ہوتا ہے، جنگوں میں پہنا جاتا ہے، عمومی لباس کے اوپر لوہے کا، فولاد کا، وہ لوہے کا ہوتا ہے بالکل۔ تو جب بازار سے لے کے آئے تو وہ تھوڑا سیدنا علی المرتضیٰ سے لمبا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے نشان لگا کر ان کو دیا کہ آپ اس کو چھوٹا کر دیں اور اس کے برابر کر دیں۔ دیکھا جنید صاحب، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ کپڑا تھوڑا سا اگر کاٹنا ہو تو اس کے لیے کینچی کی ضرورت ہے، کینچی کی نشان لگایا جائے گا اور کینچی کی ضرورت ہے، اور کینچی کپڑا کینچی کے ذریعے سے کاٹا جاتا ہے۔ سیدنا محمد بن حنفیہ نے جہاں پہ نشان لگا تھا اس کے دامن کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے چیر کر اس کو الگ کر دیا۔ یہ کسی کپڑے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ فولادی جیکٹ کی بات ہو رہی ہے جسے زرہ کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی کٹر آپ کے پاس نہ تھا، عموماً ہوتا ہے نا کٹر ہوتا ہے جس سے مطلب کٹر آپ کے ہاتھ میں نہ تھا، آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کو چیر کے رکھ دیا، یہ طاقت تھی، یہ طاقت اور قوت۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ ہر مارکے میں اور ہر جنگ میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور ساتھ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جو مشکل مواقف ہوتے تھے جنگ کے اندر، قتال ہو رہا ہے اور تلوار زنی ہو رہی ہے اور نیزے چل رہے ہیں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ان مواقف میں محمد بن حنفیہ کو آگے رکھتے تھے۔ اچھا، علم علوی بھی آپ کے دستے مبارک میں ایک جنگ میں آپ کو سپہ سالار، یہ تو بہت بڑا ہو گیا نا منصب کہ سپہ سالار اپنی جنگ کا کسی کو بنا دیا گیا، ایک جنگ میں ان کو علم علوی جو ہے وہ بھی عطا کیا گیا۔ اور جب بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو آپ کے والد جو ہے مشکل مواقف میں آپ کو آگے رکھتے تھے، لما کان یقحمک ابوک فی المواطن لم یقحم اخویک الحسن والحسین۔ تو اب فصاحت ہاشمی دیکھیے جنید صاحب، آپ فرماتے ہیں لأن اخوی الحسن والحسین این ابی وانا یدہ وہو یقی عینیہ بیدی۔ کہتے ہیں کہ میرے جو بھائی ہیں حسن حسین وہ میرے والد کی آنکھیں ہیں، اور میرے والد اپنے دستے بازو سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، میرے دستے بازو سے، میرے دستے یعنی یہ صرف فساد نہیں ہے، یہ حب اہل بیت سے سرشار، بلکہ یوں کہیے کہ حب اہل بیت اور عشق اہل بیت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والے جملے ہیں یہ بنیادی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل۔ اور یہ پھر ان کی پوری ہسٹری میں اور ان کی پوری سیرت میں یہ بات بالکل عیاں نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے محبت کا اظہار ہر موقع پر کیا ہے۔ اچھا، ایک بات ذرا بتائیے، یہ مولا کائنات نے باقاعدہ یعنی شیر خدا نے اپنے شیر کو تیار کیا،
میدان جنگ میں آپ تربیت دیا کرتے تھے اور ان کی کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے کہ کس انداز سے آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے, کس انداز سے ریٹیلیٹ کرنا ہے, کیسے ربٹل دینا ہے آپ نے, اور کیسے دشمن کو زیر کرنا ہے, وہ بھی تو بتائیے. بالکل, جنگ میں جب ان کو اتارا ہے تو آپ نے فرمایا, سیدنا علی نے فرمایا کہ محمد پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے سرک جائیں, لیکن آپ کے قدم جو ہیں وہ سرکنے نہیں چاہیے, وہ لڑکھڑانے نہیں چاہیے. اور پھر آپ نے جو نظر ہے وہ آخری جو صفیں ہیں دشمن کی, آخری صف پر آپ نے نظر رکھنی ہے تاکہ آپ اس کے احوال کو دیکھ سکیں اور یہ ارادہ رکھنا ہے کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے. اور پھر وہ آخری واقعہ کیسر والا جو واقعہ ہے کہ وہ قوت اور بہادر اور شجاع بندہ لے آئے, طاقت کا مرکز تھا وہ. تو یعنی اسلامک اسٹیٹ اور رومن امپائر آپس میں جو ہے وہ سامنے یہ بیسیکلی وہ تفاخر کے طور پہ پیش کرتے تھے. بالکل بالکل. اب یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ایک آپ جب یہ واقعہ دیکھیں تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ پس منظر کیا تھا. سیدنا محمد بن حنفیہ نے اس کو 2 آپشن دیے جو رومی آیا تھا. پہلا آپشن یہ تھا کہ یا تو تم بیٹھ جاؤ اور میں کھڑا ہوتا ہوں, اور ہاتھ میں دیں گے تو تم نے زور سے مجھے نیچے بٹھانا ہے اور میں نے تمہیں کھڑا کر دینا. ٹھیک ہے. دوسرا آپشن یہ ہے رومی پہلوان کو ٹھیک ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو جاؤ, میں بیٹھتا ہوں اور میں اپنے ہاتھ کی طاقت سے تمہیں کھڑا کر دوں گا اور تم مجھے نیچے بٹھا دینا. اس نے کہا جی ہم بیٹھتے ہیں. بیٹھنے والا آپشن لے لیا. اب رومی بیٹھا ہے اور آپ کھڑے ہیں, ہاتھ دیا ہے, ایک ہی جنبش سے پکڑ کے آپ نے اس کو کھڑا کر دیا. واہ. اور پورا زور لگاتا رہا کہ کسی طریقے سے محمد بن حنفیہ کو نیچے بٹھا دے, لیکن وہ نہیں بٹھا سکتا, ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور پھر دوسری آپشن جن کے والد گرامی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا لوگوں کے دل بیٹھ جایا کرتے تھے, ان کے شہزادے کو کون بٹھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسرے آپشن کے طور پر بھی وہ کھڑا ہوا اور سیدنا محمد بن حنفیہ بیٹھے ہیں اور پورا زور لگا دیا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو کھڑا کر دیں, لیکن محمد بن حنفیہ وہ اپنی مسند پر جو ہے وہ براجمان رہے اور پھر ایک ہی جھٹکے سے اس کو ایسے پھیرا ہے, گرایا ہے کہ وہ لوٹ پوٹ ہو کے اور پورے مجمع میں جو ہے وہ ہنسی شروع ہو گئی, اور محمد بن حنفیہ کی شجاعت اور قوت اور بہادری کی جو ہے وہ مثالیں دیے جائیں. محمد بن علی المرتضیٰ کی شان کیا کہنا, محمد بن علی المرتضیٰ کی شان کیا کہنا, بنے ہیں قوت حیدر کی وہ پہچان کیا کہنا, ملی شبیر و شبر کی رفاقت بھی محبت بھی, ملی شبیر و شبر کی رفاقت بھی محبت بھی, عطا ان کو ہوا ہے آل کا فیضان کیا کہنا, عطا ان کو ہوا ہے آل کا فیضان کیا کہنا, وہ ابن حنفیہ کے نام سے مشہور عالم ہیں, وہ ابن حنفیہ کے نام سے
مشہور عالم ہیں، کرامت کا شجاعت کا وہ ہے عنوان، کیا کہنا کرامت کا شجاعت کا وہ ہے عنوان، کیا کہنا علمدار علی ہونے کا بھی اعزاز پایا ہے، علمدار علی ہونے کا بھی اعزاز پایا ہے ساجد تابعی بھی وہ عظیم الشان، کیا کہنا محمد بن علی المرتضیٰ کی شان، کیا